عمران خان صاحب نے جو حکومت سنبھالی ایز اے وزیر اعظم اور ان کے جو بڑے بڑے بیانات تھے اس ملک اور قوم کے لیے، تو اس سلسلے میں تو ان کی آج 3.5 سال 4 سال بعد ان کی وہ تمام کارکردگی آپ کے سامنے ہے کہ ملک کہاں کھڑا ہے، اس ملک کی قوم عوام کہاں کھڑے ہوئے ہیں، ملک کے ادارے کہاں کھڑے ہوئے ہیں، سیاست، معیشت، گورننس کہاں کھڑی ہوئی ہے۔ اس پہ مجھے بولنا نہیں ہے، اس پہ بہت روزانہ ہی آپ سن رہے ہیں، اور ہم بھی اس سلسلے میں ویلاگ بھی دیتے ہیں اور اپنے ٹویٹس کے ذریعے، اپنے واٹس ایپ گروپ کے ذریعے آپ تک آگاہی دیتے رہتے ہیں کہ یہ کہاں ہے۔ لیکن ایک بڑی اہم بات آج آپ کو بتاتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جب وزارت عظمیٰ سنبھالی تھی تو اس وقت، اس سے پہلے جو انہوں نے اس ملک اور قوم کی بہتری کے لیے بڑے بڑے دعوے اور وعدے کیے تھے، اقتدار سنبھالنے کے بعد ان کی پرائرٹیز وہ نہیں تھی، جو کہ نظر بھی آ گئی۔ اب 3.5 سال میں ہم مسلسل یہ دیکھ رہے ہیں۔ ان کی پرائرٹیز کیا تھی؟ ان کی پرائرٹیز تھی انتقامی کارروائی، ان کی پرائرٹیز تھی انتقام لینا، ان کی پرائرٹیز تھی لوگوں کو سزا دینا، ان کی پرائرٹیز تھی جو انہوں نے بڑی بڑی باتیں کی تھی، خاص طور پہ اس حوالے سے کہ جو لوگ کرپٹ ہیں اور کرپشن میں انوالو ہیں اور ان کو وہ سزا دیں گے۔ یہ ان کی میجر پرائرٹیز تھی، لیکن وہ میجر پرائرٹیز پھر انتقامی کارروائی میں تبدیل ہو گئی، کیونکہ احتساب کا عمل فیئر نہیں رہا، احتساب کا عمل اکراس دی بورڈ نہیں رہا، اور انہوں نے ٹارگٹ کیا اپوزیشن کو، اپنے مخالفین کو، چاہے ان کا تعلق میڈیا میں ہو، چاہے ان کا تعلق سیاست میں ہو، چاہے ان کا تعلق بیوروکریسی میں ہو، چاہے ان کا تعلق کسی بھی شعبے میں ہو، ایون کہ ان کا تعلق فوج میں بھی ہو، تو انہوں نے ان کو ٹارگٹ کیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ عمران خان صاحب نے 2 اہم ترین منسٹر اور مشیر کو اس سلسلے میں سب سے زیادہ کام دیا، حالانکہ وہ تو تقریباً تمام اپنے مشیروں، کابینہ کے اراکین اور اپنے دوسرے لوگوں کے ذریعے انتقامی کارروائی کا سوچ رہے ہیں، اور انہوں نے اس سلسلے میں ان پر پریشر بھی ڈالا اور ان کو یہ کام کرنے پر مجبور بھی کیا، کیونکہ بہت سے ایسے مشیر اور وزیر یہ نہیں کرنا چاہتے تھے، اور وہ ان باتوں کی آگاہی میڈیا پرسنز کو یا پولیٹیشنز کو دے رہے تھے کہ ہم پر بہت دباؤ ہے اور ہمیں یہ کارروائی کرنے کو کہا جا رہا ہے، حالانکہ وہ ان چیزوں کو اپنے آپ سے ہٹاتے رہے۔ لیکن عمران خان کی سب سے زیادہ جو امید تھی، جس کی بنیاد پر وہ سب سے زیادہ کسی سیاسی جماعت کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے، انتقامی کارروائی لینا چاہتے تھے، آج کسی سے بھی پوچھئے تو وہ برملا یہ کہے گا کہ عمران خان کے انتقامی کارروائی کا سب سے زیادہ جو نشانہ بنے وہ پی ایم ایل این والے بنے، اور پی ایم ایل این میں بھی جو سب سے زیادہ بنے وہ آپ کے نواز شریف فیملی بنی۔ لگتا یوں تھا کہ جب اقتدار میں آئے عمران خان تو ان کا مین مقصد نواز شریف فیملی کو کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ سیاست سے دور کرنا، سزا دینا، انتقامی کارروائی کرنا، ان کو جیل میں بھیجنا اور ان کو سیاست سے مکمل طور پر آؤٹ کرنا، یہ ان کا اہم ترین پرائرٹی منصب تھا، اہم ترین پرائرٹی کام تھا جو انہوں نے سٹارٹ کر دیا تھا پہلے دن سے۔ اور اس سلسلے میں نے جیسے کہا کہ انہوں نے کئی وزیروں، مشیروں کو استعمال کیا، لیکن جو سب سے زیادہ ان کو جن پر اعتبار تھا، جن کو استعمال کرنے کے لیے انہوں نے ان کو اہم ترین عہدے دیے تھے، وہ ایک تو شروع سے تھے، وہ تھے جناب شہزاد اکبر صاحب، اور دوسرا بعد میں دیا گیا شیخ رشید صاحب کو منسٹری آف انٹیریئر، کیونکہ شہزاد اکبر صاحب بھی منسٹری آف انٹیریئر کو ایک آگے چل کے دیکھ رہے تھے، لیکن وہ نیب کے ساتھ زیادہ جڑے تھے، اور ایف آئی اے کے ساتھ منسٹری آف انٹیریئر جو ہے وہ جڑی ہوتی ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہی وہ 2 ادارے تھے جن کو انہوں نے سب سے زیادہ استعمال کیا اپوزیشن اور اپنے مخالفین کے خلاف۔ گویا شہزاد اکبر صاحب اور شیخ رشید صاحب کیا وہ ٹارگٹ اچیو کر سکے عمران خان کا؟ کیا عمران خان کی وہ خواہشات، وہ ظالمانہ سوچ، جابرانہ سوچ، وہ سازشی عمل، وہ انتقامی سوچ، انتقامی کارروائی، کیا یہ دونوں منسٹر ان کی اس
ساری چیزوں کو پورا کر سکیں؟ تو جواب ملے گا نہیں کر سکے، کیونکہ آج 3.5 سال بعد شہزاد اکبر کو بے عزت کر کے عمران خان نے نکال دیا اس عہدے سے، اور ان کے خلاف انکوائری بھی کھول دی۔ اور میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ شہزاد اکبر بہت پہلے، جب شہزاد اکبر اس پروسیس کا حصہ تھے اور وہ یہ کام کر رہے تھے، اور مسلسل وہ اپوزیشن اور PMLN اور نواز شریف فیملی کے خلاف باضابطہ پریس کانفرنس کر رہے تھے اور اپنی کارروائی کو آگے لے کے چل رہے تھے، اسی زمانے میں ہم نے کہہ دیا تھا کہ آنے والے وقت میں شہزاد اکبر صاحب خود عمران خان کے لیے وعدہ معاف گواہ بنیں گے، کیونکہ جو کام عمران خان ان سے لے رہے ہیں، یہ وہ کام اگر نہیں کر سکی تو عمران خان نے پھر ان کے ساتھ وہ کرنا ہے جو پھر سارے لوگ دیکھیں گے۔ اور وہی ہوا کہ وہ شہزاد اکبر جو پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں عمران خان کے کمرے میں بلا روک ٹوک جاتے تھے اور ہر وقت بیٹھے ہوتے تھے، پھر ان کو اس جگہ سے نکال دیا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے وہ کام، وہ خواہشات، وہ انتقامی کارروائی، وہ ان کی سازشی سوچ، وہ عمل جو کہ عمران خان ان کے خلاف کرنا چاہتے تھے، اس میں وہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ چنانچہ شہزاد اکبر صاحب کا حشر آپ نے دیکھا کہ پھر اسی پرائم منسٹر سیکریٹریٹ سے ان کو نکالا گیا جہاں وہ بلا روک ٹوک اندر داخل ہوتے تھے اور سب سے طاقتور وزیر اور مشیر کہلاتے تھے، اور کچن کابینہ کا بھی حصہ رہے۔ تو اب ان کے پاس کتنے راز ہوں گے؟ بہت راز ہیں عمران خان صاحب کے۔ تو وعدہ معاف گواہ کون بنے گا؟ شہزاد اکبر صاحب بنیں گے، کیونکہ عمران خان نے ان کے ساتھ جو سلوک کیا ہے وہ ان کو ان کے دل پہ لگا ہے۔ لیکن عمران خان نے ان کے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا؟ کیونکہ عمران خان نے ہر قسم کی فیسلٹیز دی، پیسہ دیا، طاقت دیا، اختیارات دیے، اداروں کو ان کے تابع کیا کہ کسی طریقے سے اپوزیشن کو، مخالفین کو، چاہے وہ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہوں، کسی بھی ادارے سے تعلق رکھتے ہوں، بالخصوص PMLN اور نواز شریف فیملی کو تباہ و برباد کیا جائے، لیکن اس میں وہ ذرہ برابر بھی کامیاب نہیں ہوئے۔ چنانچہ آج وہ گمنامی کی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن میں نے جیسے پہلے بھی ویلاگ کہا ہے کہ یا تو وہ ملک سے فرار ہو جائیں گے، ظاہر ہے ان کے پاس بہت سارے راز ہیں، وہ ان کو یہاں رہنے نہیں دیں گے، یا پھر وہ وعدہ معاف گواہ بنیں گے اور پھر عمران خان کے حوالے سے وہ تمام باتیں جو کہ بہت اہم ترین باتیں ہیں وہ منظر عام پہ آئیں گی۔ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسرا سر، شہزاد اکبر کے بعد امید تھی منسٹری آف انٹیریئر سے کہ شیخ رشید صاحب جو میڈیا میں بہت، عمران خان نے ایک دفعہ کہا ہے کہ یہ میڈیا میں بکتا بہت ہے، کام کچھ نہیں کرتا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، ان کے اپنے وزراء یا قریب ترین لوگوں کا خیال ہے کہ عمران خان کے یہ ریمارکس ہے، اور عمران خان شیخ رشید صاحب کو ایک لمحہ پسند نہیں کرتے، شاہ محمود قریشی کو ایک لمحہ پسند نہیں کرتے، پرویز خٹک کو ایک لمحہ پسند نہیں کرتے، لیکن بہرحال ان کو لے کے چل رہے تھے۔ شیخ رشید تو منسٹری آف انٹیریئر دینے کا مطلب ریلوے سے ہٹا کے، جہاں ریلوے میں ناکام ہوئے شیخ رشید صاحب، آخر ان کو منسٹری آف انٹیریئر کیوں دے دیا گیا؟ اعجاز شاہ کیا اس جگہ مناسب نہیں تھے کام کرنے کے لیے؟ تو کیوں دے دیا گیا؟ اس لیے دیا گیا کہ شیخ رشید سے وہ کام لیا جائے منسٹری آف انٹیریئر میں اور سارے خرافات ان کے ڈسٹ بن میں ڈالا جائے۔ لیکن شیخ رشید صاحب بڑے پرانے سیاستدان ہیں، چاہے وہ لوٹے ہی صحیح، لیکن اب بہت پرانے سیاستدان ہیں، کم از کم اتنی سمجھ تو ان کی ہے کہ عمران خان ان کو استعمال کر رہے ہیں، چنانچہ انہوں نے اس قسم کا کردار ادا کرنے سے ہمیشہ اپنے آپ کو باز رکھا۔ اور دوسرا یہ کہ عمران خان صاحب کے سامنے جب ان کی کارکردگی منسٹری آف انٹیریئر کی رکھی گئی، حالانکہ انہوں نے ان کو ایوارڈ بھی دے دیا، کسی کے کہنے پہ دے دیا، لیکن وہ کام شیخ رشید صاحب نہ کر سکے جو عمران خان صاحب شیخ رشید صاحب سے کروانا چاہتے تھے۔ اور شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ شیخ رشید صاحب شہزاد اکبر کی طرح بیوقوف آدمی نہیں ہے، اور وہ سیاست کو بہت قریب سے انہوں نے دیکھا ہے، بہت سے لوگوں کے ساتھ رہا ہے، تو ان کو اس بات کا پہلے ہی ادراک تھا کہ عمران خان ان کو استعمال کرنے کے لیے اس منسٹری میں لائے ہیں۔ حالانکہ وہ کئی جگہ پہ استعمال بھی ہوئے، لیکن آپ نے دیکھا کہ بہت سی ایسی جگہوں پر شیخ رشید صاحب نے اپنے آپ کو نکالا ہے۔ تو کیا اب شیخ رشید صاحب کی باری ہے؟ یقیناً عمران خان صاحب نے کسی جگہ یہ کہا ہے کہ جو کام
اس بندے سے میں لینا چاہتا تھا، جو شیخ رشید سے میں کام لینا چاہتا تھا، وہ شخص بھی شہزاد اکبر کی طرح کچھ نہ دے سکا مجھے، بلکہ میری ان تمام خواہشات کو جو میں چاہتا تھا، جو میں چاہتا تھا کہ پی ایم ایل این اور نواز شریف کے خلاف کیسز بنے اور یہ لوگ جیلوں کا حصہ اور ان کی سیاست ختم ہو، بلکہ اس کے بجائے وہ تو سیاست میں مزید زیادہ جو ہیں وہ مقبول ہو گئے، اور اس کی سب سے بڑی ذمہ داری شہزاد اکبر کے ساتھ ساتھ انہوں نے شیخ رشید پہ بھی ڈالی کہ شیخ رشید صاحب میڈیا میں بھی وہ مقام نہ بنا سکے اگینسٹ میں، اور نہ عملی طور پر منسٹری آف انٹیریئر کو استعمال کر سکے نواز شریف فیملی کے لیے۔ تو چنانچہ ان کی بھی باری تیار ہے۔ دوسری طرف شیخ رشید صاحب کے اب جس طرح کی گیٹ نمبر 4 کی ملازمت ہے، اب وہ ملازمت گیٹ نمبر 4 میں ان کی اس طرح نہیں ہے جیسے پہلے تھی۔ گیٹ نمبر 4 کی ملازمت کے لحاظ سے بھی ان کا سننے میں آیا ہے کہ ان کو ان کی عمر کے لحاظ سے، ان کی اس جگہ پہنچنے کے لحاظ سے، ان کی ناکامی کے لحاظ سے، ان کی موجودہ سیاست میں عوام میں اب حیثیت کی بنیاد پہ جو ختم ہو چکی ہے، تو گیٹ نمبر 4 نے بھی ان کو چھوڑ دیا ہے۔ چنانچہ ایک طرف گیٹ نمبر 4 نے چھوڑ دیا ہے، تو دوسری طرف عمران خان صاحب شہزاد اکبر کی طرح کسی بھی وقت شیخ رشید کا پتہ صاف کر دیں گے، اور پرائم منسٹر سیکریٹریٹ سے ان کو بھی اسی طریقے سے نکال دیا جائے گا جس طرح شہزاد اکبر کو نکالا گیا ہے۔ اور یہ زیادہ دنوں کی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ بات کہیں کہیں ڈسکس بھی ہو چکی ہے کہ شہزاد اکبر کی طرح شیخ رشید نے بھی وہ کام نہیں کر سکے جو ان کو ٹارگٹ دیا گیا تھا۔ چنانچہ شیخ رشید نے جان کر نہیں کیا یا نااہلیت میں نہیں کیا، لیکن کام نہیں ہوا۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اتنی نااہلیت تو ہوگی ضرور، لیکن اس میں ان کی چالاکی بھی تھی کہ وہ عمران خان کے ان تمام طریقہ کار کو سمجھ چکے تھے کہ سارا کام منسٹری آف انٹیریئر سے کر کے سارا گند شیخ رشید پہ ڈال دیا جائے، تاکہ کل آنے والے وقت میں شیخ رشید صاحب کی سیاست تو ختم ہو، لیکن پھر وہ بھگتیں کیسز کو، اور آپ کے عدالتوں کو بھگتیں، کیسز کو بھگتیں، ایف آئی اے کو بھگتیں اور نیب کو بھگتیں، کیونکہ آنے والی جو بھی حکمران ہوگا وہ یہ تمام خرافات جس منسٹری کے ذریعے ہو رہی ہے، وہ منسٹر بھی اس دائرے کے اندر آئے گا۔ تو وہ چالاک آدمی کہہ لیں یا آپ کہہ لیں کہ اس سلسلے میں انہوں نے اپنے آپ کو بچایا۔ چنانچہ عمران خان صاحب کو اس بات پہ شدید غصہ ہے کہ نہ شہزاد اکبر نہ آپ کے شیخ رشید ان مقاصد کو پورا کر سکیں جو وہ چاہتے تھے۔ تو اب کسی بھی وقت شیخ رشید صاحب کی جو ہے وہ باری آ سکتی ہے آپ کے پرائم منسٹر ہاؤس سے نکالنے کی۔ اور ایک اور بہت اہم بات ہے کہ کیا شیخ رشید صاحب وعدہ معاف گواہ بنیں گے؟ تو شیخ رشید صاحب اپنی آئندہ سیاست کو بچانے کے لیے پاکستان میں اپنے آپ کو پرسکون رہنے کے لیے وعدہ معاف گواہ بن جائیں گے، کیونکہ ان کے پاس بھی بہت سے راز ہیں عمران خان کے۔ ویسے تو میں ایک بات بتا دوں، عمران خان کے جو بھی قریب رہا ہے اس کے پاس عمران خان کے اہم ترین راز جو ہیں وہ آ جاتے ہیں، کیونکہ عمران خان بڑے اس معاملے میں بہت ہی زیادہ ایزی ہیں کہ انہیں اس بات کا احساس ہی نہیں ہوتا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کیونکہ دوسرے لوگ تو اسے نوٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو شیخ رشید بھی جس دن پرائم منسٹر ہاؤس سے نکالے جائیں گے، اور اب وہ وقت آ چکا ہے جو ہمیں پتہ چلا ہے کسی جگہ سے کہ اب وہ وقت آ چکا ہے، کیونکہ انہوں نے وہ کام کر کے نہیں دیا ہے، تو شہزاد اکبر کی طرح وہ بھی نکالے جائیں گے۔ لیکن یہ بات بھی اپنی جگہ ہے کہ شہزاد اکبر کی جگہ شیخ رشید بھی اپنی آئندہ سیاسی زندگی اور جو بھی زندگی ان کی بچ چکی ہے، کیونکہ اب ان کو کوئی لے گا نہیں، گیٹ نمبر 4 بھی ان کو چھوڑ چکا ہے، تو اب وہ کہاں جائیں، کس کے پاس جائیں، کس کے در پہ جائیں؟ تو کم از کم وعدہ معاف گواہ بن کر آئندہ اپنی زندگی کو کچھ پرسکون کر لیں۔ تو کچھ واقعات ایسے آنے والے ہیں جو آپ دیکھیں گے کہ وقت جب تبدیل ہوتا ہے، اختیار اور طاقت جو ہے وہ تبدیل ہوتی ہے، مفادات کا ٹکراؤ ہوتا ہے، تو ایسی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں، جس کا میں نے ذکر کیا ہے کہ وہ لوگ جو کل تک عمران خان کے بازو بنے ہوئے تھے، وہ عمران خان کے لیے وعدہ معاف گواہ بنیں گے۔
ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.